دوسرا ہاں کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس میں صرف وہ الفاظ بیان کیے ہیں جو آئندہ نہیں ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مشکل ہیں لیکن ان کی وضاحت آئندہ آ رہی ہے، اس لیے پہلے ہم نے وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. حجاج کرام السلام علیکم، آپ نے حج کی نیت کی ہے، خدا کے گھر تشریف لے جانا چاہتے ہیں. آپ کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ جو سفر کر رہے ہیں اس کے 3 مقصد ہیں. پہلا مقصد عمرہ، دوسرا مقصد حج اور تیسرا مقصد زیارت حضرت پیغمبر. اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقصد رکھتا ہے، چوتھا مقصد رکھتا ہے تو حج کرنے نہیں جا رہا ہے، کسی اور مقصد سے جا رہا ہے. تجارت کرنے جائے آدمی، بزنس کرنے جائے، گھومنے جائے، چھٹیاں گزارنے جائے تو اس کو حج نہیں کہتے ہیں، اس کو زیارت نہیں کہتے ہیں. وہ دنیا کے ٹورسٹ ہیں، حاجی نہیں. حاجی کی شان اور ٹورسٹ کی شان اس کے مقصد سے واضح ہے، کیونکہ ٹورسٹ جہاں کہیں جائے گا وہ آزاد ہے، چاہے جو کرے، چاہے جیسے رہے، چاہے جیسے کھائے، جیسے پیے، جب سوئے جب جاگے. لیکن جو آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے یا قبر پیغمبر کی زیارت کر رہا ہے، وہ پابند ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جاگ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے باقی کام انجام دے سکتا ہے. یہ کیسے؟ اس کی وضاحت آئندہ ہے. عمرہ آپ کریں گے، عمرے کی 2 قسمیں ہیں. ایک مرتبہ آپ مکے جاتے ہیں، صرف عمرہ حج کا زمانہ نہیں ہے تو آپ جائیں اور عمرہ کر کے چلے آئیں. اس کو عمرہ مفردہ کہتے ہیں، یعنی اکیلا عمرہ جس کے ساتھ حج نہ ہو. دوسرا عمرہ تمتع ہے، یعنی وہ عمرہ جو حج تمتع سے پہلے کیا جاتا ہے، یعنی عمرہ اور حج تقریباً ساتھ ساتھ ہیں. اس طریقے سے عمرے کی 2 قسمیں، عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع. حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران اور حج افراد. حج قران اور افراد یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے سے تقریباً 90 کلومیٹر کے دائرے پر رہتے ہیں. یعنی جو 90 کلومیٹر مکے سے دور ہیں وہ لوگ حج قران یا حج افراد کریں گے، اور جو لوگ 90 کلومیٹر کے باہر یعنی پوری دنیا وہ حج تمتع کریں گے. پھر زیارت قبر پیغمبر، یہ آپ کا تیسرا مقصد ہے. اور حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو آدمی حج کرنے آئے اور میری زیارت نہ کرے اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. یا حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اپنے حج کو زیارت قبر پیغمبر سے تمام کرو. اور صرف زیارت قبر پیغمبر ہی نہیں ہے بلکہ ائمہ طاہرین، شہزادی کائنات اور دوسرے اصحاب کرام، شہداء احد، ان کے روضے بھی مدینے میں موجود ہیں، ان کی زیارت سے بھی آپ مشرف ہوں گے. تو اس طریقے سے پیغمبر ایک معصوم، شہزادی کائنات امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی 14 معصومین میں سے 6 معصومین کی قبریں مدینے میں ہیں، اور آپ ایک ساتھ 6 معصومین کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم صرف حج کرنے جا رہے ہیں، اس میں زیارت نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی زیارت مدینے ہی میں ہے، جہاں ایک ساتھ آپ کو 6 معصوموں کی زیارت، پھر شہداء احد، ازواج النبی اور دوسرے محترم صحابہ کرام جو حضور کے صحابی تھے، ان کی زیارت نصیب ہوتی ہے. آپ کا مقصد واضح ہے. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو آدمی گھر بیٹھے، اس کو بہتر ہے حج کی تکان حاصل نہ کرے. حج واجب ہے، جس کو واجب ادا کرنا ہے، ان شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. ایک صلوات پڑھنے کا دوسری منزل. اب عمرہ کیسے کیا جائے گا اور کس چیز کو عمرہ کہتے ہیں؟ عمرہ اور حج تمتع کے اعمال کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عمرے میں بھی انجام دی جاتی ہیں اور وہی چیزیں حج میں بھی انجام دی جاتی ہیں.
کوئی بھی عمل انجام دینا ہے، جیسے آپ نمازی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے نیت ضروری ہے، نماز کی نیت، روزے کی نیت، اسی طریقے سے حج کی نیت ضروری ہے۔ حج کی نیت ضروری ہے، اس میں پہلی چیز جو عمرے اور تمتع حج میں واجب ہے وہ نیت ہے۔ نیت کے بارے میں حج کے اندر اور عمرے کے اندر یہ شرط ہے کہ باقاعدہ آپ زبان سے کہیں، یعنی میں عمرہ کرتا ہوں، مثلا حج تمتع حجۃ الاسلام میں واجب یا مستحب قربتاً الی اللہ۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ آپ حضرات بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو عادت ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اس طریقے سے جب آپ یہ نیت کر لیں گے اور یہ لبیک کہہ لیں گے، اس کو عربی میں تلبیہ کہتے ہیں، تلبیہ کہہ لیں گے، آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، یعنی حج ہو گیا، حج شروع ہو گیا ہے۔ دوسری چیز ہے احرام، یعنی نیت کر لی، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے جو حج کی نیت کرنے کے بعد جو تلبیہ کہا، یہ تلبیہ کے بعد آپ نے گویا احرام باندھ لیا ہے۔ احرام میں 2 کپڑے مردوں کے لیے ضروری ہے، یعنی نیت کرنے کے بعد کچھ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا نیت کرنے سے پہلے ہی 2 عدد تولیے یا چادریں جو ہوتی ہیں، ایک لنگی کے طور پر اور ایک اوپر اس طریقے سے شانے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، تو اس کو لباس احرام کہتے ہیں۔ اب ہم نے نیت کر کے احرام باندھ لیا، یہ احرام کہاں سے باندھا جائے گا؟ میں نے عرض کیا میقات سے، یعنی کوئی حاجی بھی مکے جب تک جائے گا بغیر میقات سے گزرے ہوئے وہ نہیں جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نے جو بنایا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے، اور آپ کو چلیں گے تو ایک ایک چیز کی اور وضاحت ہو جائے گی۔ تو یہ نیت احرام اور احرام میقات سے بنے گا۔ آپ نے جب احرام باندھ لیا، کچھ چیزیں حرام ہو گئیں اور ان سے پرہیز ضروری ہو جائے گا۔ پھر وہاں سے آپ مکے آئیں گے، گاڑی کے ذریعے، بس کے ذریعے، جس چیز کی جو بھی وسیلہ ہو اس سے آپ آئیں گے، اور مکے میں آنے کے بعد ہوٹل جہاں کہیں بھی انتظام ہو، پہلے اپنا وہاں سامان اطمینان سے رکھ دیں گے، اور سامان رکھنے کے بعد پھر سب لوگ یا جو بھی جتنے ساتھی ہیں وہ مسجد الحرام میں آئیں گے۔ مسجد الحرام میں آپ کسی بھی گیٹ سے داخل ہو سکتے ہیں، جس روڈ پہ ٹیکسی والا آپ کو چھوڑے گا، جدھر آپ کا ہوٹل ہوگا اسی ہوٹل سے، اسی روڈ سے آپ کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو طواف کرنا ہے خانہ کعبہ۔ طواف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف 7 چکر آپ کو لگانا ہے۔ اس میں بھی نیت کرنا پڑے گی کہ طواف کرتا ہوں عمرہ تمتع، حجۃ تمتع حجۃ الاسلام میں قربتاً الی اللہ، یا اگر طواف حج ہے تو آپ نیت کریں گے کہ طواف کرتا ہوں حج تمتع حجۃ الاسلام میں واجب قربتاً الی اللہ یا مستحب قربتاً الی اللہ۔ تو طواف خانہ کعبہ آپ 7 چکر کعبے کے ہمیں لگانا ہے۔ اس میں کچھ شرائط ہیں۔ یہاں پر حجر اسود ہے کعبے کے اس کونے میں، یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ دروازے کے اس کونے میں حجر اسود ہے۔ یہاں سے جو لائن آپ کھینچیں گے، جیسے یہ کونا ہے گوشہ، تو اس کے جو لائن کھینچے گی وہاں سے اس لائن کی سیدھ میں آپ کو طواف شروع کرنا ہوگا۔ یعنی طواف شروع کہاں سے کریں، طواف ختم کہاں سے کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی کھڑے ہو گئے اور 7 چکر وہاں سے پورے کر دیے، نہیں، شروع آپ کو کرنا ہے تو حجر اسود کے سامنے جو لکیر بنتی ہے اس کی سیدھ میں آپ طواف تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، پہلے سے
यहाँ से दाखिल हूँ, भीड़ आप देख रहे हैं इतना मजमा है, इसमें आपको घुसना है और उससे निकलना है। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर यहाँ से शामिल होंगे तो आपको भीड़ धकेल देगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। लिहाजा यहाँ से दाखिल हों, आहिस्ता आहिस्ता आते रहें और इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, वो पहचान है कि ये हजर अस्वद की सीध है, ये हजर अस्वद के सामने लगी हुई है। आप वहाँ पहुँचेंगे और जब उस मंजिल पर पहुँच जाए तो आप नियत कर लेंगे कि मैं तवाफ़ शुरू कर रहा हूँ। फिर आप इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे और खाने काबा का तवाफ़ हो जाएगा। आप खाने काबा की तरफ मुँह नहीं करेंगे, यानी इस तरह हमें जैसे एक काबा है तो यहाँ से तवाफ़ शुरू कर रहे हैं और ये वाला कंधा काबे की तरफ होना चाहिए और इसी तरीके से आप चलेंगे हिजर इस्माइल को लेते हुए। कभी कभी भीड़ से ऐसा भी हो सकता है इधर हो जाए, भीड़ से इधर हो जाए, लिहाजा ये थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। उसका आसान तरीका ये है कि यहाँ पर खाने काबा के मुकाबले में मस्जिद हराम आप जाएंगे तो इधर भी मीनार है, इधर भी मीनार है और इधर भी मीनार है। तो जब आप तवाफ़ करेंगे तो आप अगर मीनार की तरफ अपना रुख रखें और मीनार के बीच में देखते रहें तो आपका कंधा काबे की तरफ रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मीनार देखते रहें, इंशाअल्लाह कंधा काबे की तरफ रहेगा। अगर गलती से कोई झटके से धक्के से इस तरह हो जाता है तो उसमें माफ़ है, कोई परेशानी नहीं। फिर जब आपने 7 चक्कर पूरे कर लिए, आप जब यहाँ आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका तवाफ़ यहाँ ख़त्म हो गया। आप नियत कर लें कि मेरा तवाफ़ ख़त्म हो गया, लेकिन क्योंकि भीड़ है इसलिए आप यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। आप थोड़ा आगे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते चले जाएँ और जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ बाहर आ जाए। ये नहीं है कि आप हाजी को धक्का दें कि हमें यहीं से निकलना है, नहीं, बड़े सुकून से जिस तरह आप अंदर दाखिल होंगे इसी तरह सुकून से आहिस्ता आहिस्ता निकलते चले जाइए। जहाँ जगह कम दिखाई दे और भीड़ कम हो वहाँ से आप सुकून से बाहर निकल जाइए। ये मकाम इब्राहिम है। तवाफ़ कर दिया आपने, तवाफ़ में वज़ू की शर्त है, वाजिब तवाफ़ है, वहाँ वज़ू होना चाहिए आपको, यानी गोया नमाज की तरह है। जब आपने तवाफ़ कर लिया फिर आप यहाँ मकाम इब्राहिम के पास आएंगे। जगह छोटी सी है, इसमें शुरू में तो 1 या 2 आदमी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब इससे आप पीछे की तरफ आ जाएंगे तो फिर सफ़ ज़्यादा हो जाएगी। वो सब हिजर इस्माइल के मकाम इब्राहिम के पीछे गए जाएंगे तो वहाँ आप ज़्यादा दूर भी पढ़ सकते हैं। जो आदमी करीब में पड़ेगा उसे बिल्कुल सामने खड़ा होना पड़ेगा, जो दूर में है वो थोड़ा दाएँ बाएँ भी खड़ा हो सकता है। आपकी नमाज तवाफ़ हो गई और तवाफ़ मुकम्मल हो गया। तवाफ़ के बाद खाने काबा के इस गोशे पर यहाँ से और यहाँ तक सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं, जो किसी ज़माने में पहाड़ियाँ थी लेकिन अब एयर कंडीशन माशाअल्लाह से लगे हुए हैं। अच्छी हवा है, इसी तरह का साफ़ सुथरा पत्थर है। थोड़े जगह खुली हुई है जहाँ पहाड़ी का पत्थर दिखाई देता है। आप सफ़ा से ये सही शुरू करेंगे, मरवा तक जाएंगे, 1 चक्कर शुमार होगा, मरवा से सफ़ा तक आएंगे, फिर 1 चक्कर 2 हो जाएंगे। इस तरीके से पलटते हैं जी। इस यानी काबे का तो पूरा चक्कर था और इसमें 1 मरतबा जाना और 1 मरतबा आना, ये 2 शुमार होगा। यानी आप 3 मरतबा गए और 3 मरतबा आए, 6 हो गए। फिर सफ़ा से आखिरी मरतबा सफ़ा से जाएंगे मरवा तक तो 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे, आपकी सही मुकम्मल होगी। इसमें दरमियान में 2 जगह हरी लाइटें लगी हुई हैं, उनमें हरवला करना होता है, यानी हाजी को इस तरीके से हल्के से उछल के चलना होता है। लेकिन ये काम सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। तकसीर जब आपने सही कर ली, 7वां चक्कर मुकम्मल हो गया, तो आमतौर से अपने साथ कैंची, नाखून कटर रखते हैं हाजी हज़रात और आपको इंतज़ाम करके चलना चाहिए। जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप नाखून काट सकते हैं नियत करके, और इसी तरीके से कैंची से बाल भी काट सकते हैं। मर्द और ख़वातीन कोई भी एक दूसरे के बाल काट सकते हैं, यानी जिसने इहराम खोल दिया वो काट सकता है। तकसीर और हल्क में भी नियत करना होगी, यानी जितने अमाल हैं हर एक नियत पहले ज़रूरी है। एक किताब मनासिक हज की मौजूद है, वो आपको दे दी जाएगी, उसमें तमाम नियतें हैं। हज में जाने से पहले आप उसको दोहराते रहें ताकि आपको ज़बानी याद आ जाए। जब आप तकसीर कर लेंगे आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। हज अभी बाकी है, उम्रे के काम मुकम्मल हो गए।
20-25 چیزیں آپ کے اوپر حرام ہونی چاہیے، وہ حلال ہو جائیں گی. آپ احرام کے کپڑے اتار دیں گے اور یہی کپڑے جو روز پہنتے ہیں وہ کپڑے پہنیں گے اور مکے میں آرام سے اس طرح دوسرے لوگ گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسے کھائے پیئیں گے. اسی لیے اس کو تمتع کہا جاتا ہے. یعنی یہ بڑے آرام سے سکون سے جو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس سے آپ استفادہ کریں اور انہیں استعمال کریں. یہ ہے عمرہ. عمرہ مفردہ میں بھی یہی چیز ہے اور عمرہ تمتع میں بھی یہی چیز ہے. ہمارے یہاں عمرہ مفردہ یعنی صرف اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو اس تقصیر کے بعد ایک طواف نساء بھی ہے جو واجب ہے. طواف نساء کے بغیر عمرہ مفردہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن اگر عمرہ تمتع کر رہے ہیں اس میں طواف نساء نہیں ہے، وہ حج ہے. اس طرح آپ کا طواف اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور یہ عمل انشاءاللہ منزل تکمیل تک پہنچ جائے گا. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی حاجی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو کبھی رہ گئی ہو. آپ نے تمام مدارہ حضرت کے سنت شروع کر کے ساتھ جگہ ڈالے اس بلڈنگ کے کھانے والا. اس کے بعد وہ ساتھ آئے والے بتا دیے کون سے بتائیں وہ صحیح ہے، صحیح کے بتائیں وہ الگ ہے. ساتھ صحیح تو ہے، وہ صفا اور مروہ کے ہیں، وہ صحیح کہلاتی ہے. اور یہ کعبے کے چاروں طرف جو تیرتے ہیں اس کو طواف کہتے ہیں. یہ ساتھ یہ ہے، ساتھ یہ ہے، وہ 3.5 ہیں اصولی طور سے. جانا یہاں آنا جانا ملا کے 3.5 بنیں گے وہ والے. ایک مرتبہ گئے 1 شمار ہو گیا، واپس آئے 2 ہو گئے، پھر گئے 3، پھر واپس آئے 4، پھر گئے 5، پھر واپس آئے 6. اب یہاں سے گئے اور وہاں پہنچ گئے تو 7 ہو جائے. تقریباً اچھی خاصی لمبائی ہے. اور میں آپ کو درمیان میں بتا دوں کہ بعض لوگ جو گاڑیوں سے چلنے کے عادی ہیں، خاص طور سے مغربی اور یورپی ممالک میں، انہیں خالی نے بیان کیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ گاڑی سے چلتے ہیں. گھر سے نکلے، نیچے آئے، گاڑی اسٹارٹ کی، گاڑی میں بیٹھے، آفس پہنچے، وہاں بھی گاڑی. تو ہر ایک کے پاس گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ سے. یہاں بھی ایسے حاجی حضرات ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے حج پہ جانا ہے اور وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، یہ جو مسجد الحرام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کم سے کم 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر پہلے ٹیکسی والا آپ کو اتار دے گا. وہاں سے آپ کو پیدل آنا ہے. اور اسی طرح طواف میں بھی آپ کو کافی فاصلہ لگ جاتا ہے. صحیح میں بھی آپ کو 2-3 کلومیٹر پیدل چلنا ہے. تو اسی لیے آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. ہر روز صبح شام پیدل چلیں تاکہ صحت بھی بن جائے اور وہاں جا کے کوئی زحمت نہ ہو. اور کوئی کچھ پوچھیں گے؟ ہمارا جی ہاں، طواف کے لیے شرط یہ ہے، یہ ٹھیک وہاں قضاعت ہو جائے گی. طواف اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا 10-11 میٹر کا فاصلہ ہے جس کے درمیان میں وہاں ہوتا ہے. لیکن بھیڑ اتنی ہوتی ہے خاص طور سے خواتین کے لیے بہت سخت ہے. اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ باہر سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر جو اندر سے کر سکتا ہے مضبوط ہے، ابھی سے کھانا پینا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ اسی کے اندر سے طواف کریں. مولانا صاحب ایک چیز بتائیے، اگر ہم نے 2 راؤنڈ تو لے لیے مقام ابراہیم کے اندر سے اور پھر نہیں ملا تو وہ باہر سے لے لیں، اس میں تو کوئی بات نہیں. آپ کوئی بھی طواف میں اگر جس راؤنڈ سے اندر سے جا سکتے ہیں وہ راؤنڈ آپ اندر سے لیں، اور دوسرا اگر چکر باہر جگہ نہیں مل رہی ہے تو باہر سے بھی آ سکتے ہیں. کوئی زحمت کی بات نہیں. اچھا، آپ کا عمرہ ختم ہو گیا اور عمرے کے اعمال مختصر طور پر یہ تفسیر میں ہم جس نے احرام اتار دیا اور وہی کاٹ سکتا ہے بات جی ہے. ہاں، کیونکہ بال کاٹنا ہے، سب چیزیں حرام ہیں. اس سے وہی کاٹ سکتا ہے بال دوسرے کے جو تقسیر تو وہ اپنا احرام کھول چکا ہو، تقسیر کر چکا ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے کاٹنے لگے وہ آپ کو کاٹنے لگے. جو آدمی پہلے تقسیر کر چکا ہے، یعنی میں کہوں میں تقسیر کرتا ہوں، اپنے بال کاٹ لیے، اب میں آپ کے بال کاٹ سکتا ہوں. نیل کٹر کئی سال میں رہے گی صرف یہ نیل کٹر اگر ناخن بڑے ہیں تو جن خواتین کے بڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آسانی رہے گی، ناخن کاٹ سکتی ہیں وہاں. لیکن وہ بھی اور اگر نیل کٹر نہیں ہے تو کینچی رکھ لیں. وہ احرام سے ہر آدمی کے پاس رہتی ہے، اگر کبھی مجبوری میں چھوٹ بھی جائے تو لوگ رہتے ہیں، کسی سے بھی مانگ کے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن وہ تو احرام کھولنے کے بعد ہی کاٹ سکتے ہیں نا. نہیں، کاٹنے کے بعد احرام کھلے گا. اچھا، یہی تو
اپنے جب پٹوا لیں گے تب ایک مسئلہ بتا دیجیے گا، آپ نے بتایا کہ مینار کی طرف دیکھتا رہے تو شانہ ہے اس کی طرف بھی رہے گا، کعبے کی طرف، وہ مینار چاروں طرف رہے گا وہ؟ جی نہیں، مینار ہر سال، مینار جو ہے وہ ہر طرف بنے ہوئے ہیں، اس کونے میں ادھر بھی مینار ہے، ادھر بھی مینار ہے، ادھر بھی مینار ہے. جب آپ لوگ چلیں گے تو مینار کی طرف آپ کا منہ ہے تو اس طریقے سے کعبے کی طرف، پھر جب ادھر جو گھومیں گے اس دیوار پہ تو یہاں پر سامنے مینار ہے. حاجی والے سلام پڑھیے. مجھے گوشت والا مسئلہ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جی وہ کہتے ہیں وہ پتھر چومتے ہیں وہ کہاں پہ؟ وہ سب ابھی بعد میں بتائیں. جی جدے اترنے کے بعد میقات گئے، میقات میں پہلے نماز پڑھی جائے گی یا پہلے لباس ابھی یہ بتائیں گے آپ کو میقات لے کے چلیں گے. جب تک آپ سنیے، جب تک سر نہ جھکا لیں گے، بقول مولانا سعید الحسن ندوی صاحب کہہ کے نائی کا انتظام بھی ہے، جب تک آپ کا سر نہیں اٹھ جائے گا آپ یہاں سے نہیں جائیں گے، اس لیے پورا حج کرا کے بھیجیں گے. تو عمرے کے اعمال ختم ہو گئے، اب حج کے اعمال یہاں سے شروع ہوتے ہیں. آپ نے عمرہ ختم کر دیا اور عمرے کے بعد آپ کا احرام کھل گیا. پھر آپ حج کا احرام باندھیں گے، وہی چیزیں جو پہلے بیان کی گئی. حج کا احرام میقات سے نہیں باندھا جائے گا، بلکہ حج کا احرام مسجد الحرام سے باندھیں گے. اور مسجد الحرام سے نہیں باندھ سکتے تو آپ مکے میں کہیں سے بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. آپ نے احرام باندھ لیا، اب آپ محرم ہو گئے اور وہ لباس احرام پہن لیا، دوبارہ تمام چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئی. جہاں پر قیام ہے وہاں سے بھی احرام باندھ سکتا ہوں؟ جی مکے میں ہے نا، تو مکے میں باندھ سکتے ہیں. وہ سب انشاءاللہ مستحبانہ میں فی الحال واجب چیزیں بتا رہے ہیں. اور حج کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ صرف واجب انجام دے لیں تو آپ نے سمجھیے بہت بڑا کمال کیا، کوئی کفارہ کوئی چیز نہ ہو یہی کافی ہے. لیکن انشاءاللہ مستحبات بھی بتائے جائیں گے. عمل وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور باقی اعمال بھی اس لیے انجام دینا ہے. اس لیے میں مختصر طور سے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے احرام باندھا، اب آپ کا حج شروع ہو گیا. عام طور سے حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو لوگ باندھتے ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کو شام کے وقت حج کا احرام باندھ دیا جاتا ہے. اور حاجیوں کی کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے، سب کو ایک ساتھ عرفات کے میدان میں پہنچنا ہوتا ہے. گاڑی کا انتظام مشکل ہوتا ہے پولیس وغیرہ کے لیے، کب کس کی باری آئے، لہٰذا لوگ پہلے سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، آپ وہاں سے میدان عرفات پہنچ جائیں گے. جیسے یہ میدان عرفات ہے، اسی طریقے سے میدان عرفات میں ایک علامت یہ بھی ہے، اگرچہ وہاں خیمے لگے ہوئے ہوں گے، وہ اسی وقت آپ کو نظر آئے گا. تو وہاں سے ہم عرفات پہنچیں گے. ابھی عرفات میں آپ کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے. رات میں پہنچ جائیں گے یا شام کو پہنچ جائیں گے یا رات ہی میں مغرب کی نماز کے بعد چلیں گے، جیسا بھی آپ کا قافلہ ہوگا. اور عرفات میں آپ کو سو جانا ہے اطمینان سے صبح تک، اور صبح تک آپ کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے. ظہر کی اذان جب زوال ہوتا ہے، جب ظہر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت قافلے والے آپ کو یہ نیت کر لیں گے کہ میں عرفات کا وقوف کرتا ہوں. حج تمتع، حجۃ الاسلام میں واجب کو ادا کیا جائے، یعنی کیونکہ آپ عرفات میں وقوف شروع کر رہے ہیں، یعنی ایک عمل شروع ہو گیا، اب آپ کا حج شروع ہو جائے گا. یہ 9 ذی الحجہ کے دوپہر کا وقت، یعنی آپ 8 کو چلے ہیں لیکن یہ کام واجب ہے 9 ذی الحجہ. اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کو صبح میں مثلاً احرام مکے سے باندھے اور اسے یقین ہو کہ دوپہر تک پہنچ جائے گا تو وہ ایسا کام کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اس لیے پہلے آنا پڑتا ہے. وقوف عرفات دوپہر کی اذان سے لے کر مغرب تک ہو جائے گا. اب مغرب کی جیسی اذان ہوگی یہ واجب آپ کا یہ ادا ہوگا. اب وہاں سے آپ مزدلفہ آئیں گے. ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، بدایت اور عرفات، نہایت اور عرفات، یا بدایت اور مزدلفہ یعنی یہاں سے مزدلفہ شروع ہو رہا ہے، نہایت اور مزدلفہ یعنی یہاں سے مزدلفہ ختم ہو رہا ہے. تو جیسے ہی آپ عرفات کے میدان سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد مزدلفہ کا میدان آ جاتا ہے. یہ زیادہ 10 منٹ کا راستہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے بھیڑ کی وجہ سے آپ کو
5 घंटे लग जाएँ, 6 घंटे लग जाएँ, 4 घंटे लग जाएँ, वो आपकी किस्मत है। आप गाड़ी में बैठे रहें और गाड़ी बिल्कुल चींटी की चाल चलती रहे, ये भी हो सकता है। आप मुज़दलिफ़ा आएंगे तो रात को मुज़दलिफ़ा में सोना है, कुछ नहीं है, सिर्फ सुबह की अजान से लेकर सूरज निकलने तक मुज़दलिफ़ा में क़याम वाजिब है और रहना वाजिब है। उससे पहले आप नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग सूरज निकलने से पहले मिना की तरफ चल देते हैं, लेकिन अगर ऐसा आपके सामने आए और जहाँ आपको दिखाई दे कि निहायत मुज़दलिफ़ा यानी मुज़दलिफ़ा यहाँ से खत्म हो रहा है, तो आप इंतज़ार करें जब सूरज बाकायदा दिखाई देने लगे, तब आप वहाँ से बाहर जाएँ। जैसे ही मुज़दलिफ़ा से आप बाहर निकलेंगे, मिना का मैदान आ जाएगा और आप मिना में दाखिल हो जाएंगे। ये 10 ज़िलहिज्जा की सुबह हो जाएगी। 9 को आपने अरफ़ात में क़याम किया, रात होगी, रात 10 यानी बकरीद की रात में आप मुज़दलिफ़ा में रहे, बकरीद की सुबह का सूरज निकला तो आप अब मिना में दाखिल हो गए। मिना में आपको कुछ अमाल अंजाम देना है। एक है रमी जमरात, यानी छोटा शैतान, मंझला शैतान और बड़ा शैतान, 3 शैतान है